کی رحمتیں بے کراں اور دشمنان اسلام کے ظلم و ستم کی داستان مکی زندگی کے صبح و شام کا تذکرہ مختصراً سماعت فرمایا ہے۔ آئیے آج کے اس مجلس میں ہجرت کے بعد حالات عرض کرتا چلوں۔ ابھی سورہ فتح کی ایک آیت شریفہ پیش کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دین حق اور ہدایت سے نواز کر ہم نے بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کریں۔ دنیا نے دیکھ لیا اور تمام مورخین و مفکرین اور دانشوران عالم آج بھی اس معاملے میں حیران و ششدر ہیں کہ ہجرت کے بعد صرف 10 سال کے مختصر عرصے میں اسلام نے اس قدر ترقی کی کہ جزیرہ عرب سے نکال کر اطراف عالم میں بھی پہنچا اور سارا عالم انوار عالم اسلام سے جگمگا اٹھا اور دنیا کے تمام دینوں پر ارشاد خدا بندی لیظہرہ علی دینہ کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ کے تحت ایسا غلبہ پایا کہ تمام دین اس کے مقابلے میں ہیچ ہو کر رہ گئے اور تمام دینوں پر اسلام اپنی حقانیت اور صداقت کے ساتھ جو غلبہ پایا اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہ مل سکے گی۔ بزرگوں نے واقعہ ہجرت کو کامیابیوں اور کامرانیوں کا پیش خیمہ قرار دیا ہے اور ہر طرح کی فتوحات کا آغاز یہیں سے ہوا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان مکہ سے مدینے آ گئے تو مدینے کے لوگوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمان کی تائید کی، اور جب مسلمان سکون سے رہنے لگے تو مسلمان کا یہ آرام کافروں اور دین کے دشمنوں کو بے حد برا لگا، لہذا انہوں نے پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کے مدینے میں سکون کی سانس لینے کا موقع نہ دیا جائے اور اسلام کی ترقی میں ہر اعتبار سے آر بنے رہیں۔ اسی منصوبے کی تحت حق و باطل کا پہلا معرکہ جنگ بدر رونما ہوا۔ آئیے دیکھتے چلیں کہ انصار و مہاجرین نے اس جنگ میں کس طرح کی جانثاری کا ثبوت دیا۔ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ دشمنان دین 1000 بھاری لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا چاہیں گے ویسے ہی کریں گے، ہر طرح سے مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 313 فرزندان توحید و رسالت کا ایک قافلہ لے کر روانہ ہوئے۔ یہ وہی مجاہدین تھے جن کے پاس کھانے پینے کا نہ کوئی سامان تھا، نہ جنگی ضرورتوں کا سامان۔ مجاہدین کی یہ حالت تھی، ان کے بدنوں پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے زرد لیکن ایک روحانی رعب ان کے چہروں سے عیاں تھا اور نور اسلام سے رونق تھی۔ آخر 17 رمضان کو لشکر حق وہ لشکر باطل میں معرکہ آرائی ہوا۔ خدا کی قدرت شامل حال تھی اور حق کو غلبہ ہوا اور تمام باطل دینوں پر چھا گیا۔ یہ وعدہ خدا بندی کا کرشمہ تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا
زرعین نتیجہ تھا، اسلام آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا، باطل اور اہل باطل کا نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں التجا کی کہ باری الہ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ آج تباہ ہو جائے گی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوئی اور فتح کے جھنڈے گاڑ کر خوشی اور مسرت کے ساتھ واپس لوٹے۔ محترم سامعین، چونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو سراپا سچائی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور اس مذہب کے علم بردار میدان بدر میں 1000 دشمنان نے اس کے مقابلے میں صف آرا ہوئے اور کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور دین حق تمام دینوں پر غالب ہو کر رہا۔ ایسے ہی مدنی زندگی میں جتنے بھی معرکے ہوئے، ان تمام معرکوں میں دین حق کو ہی غلبہ رہا۔ غلبہ کیوں نہ ہوتا جبکہ ارشاد ربانی ہے، حق آیا اور باطل بے نام و نشان ہو گیا، اور باطل اس طرح مٹنے اور بے نام و نشان ہونے کے لیے ہی ہے۔ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ فتح ہو یا شکست، کامیابی ہو یا ناکامی، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر مسلمانوں کو ذرا بھی غرور اور اپنی قوت اور کثرت پر بھروسہ کر لیا تو سوائے نقصان کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے مسلمانوں نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اور حق کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، تب ہی حق کو غلبہ ہوگا۔ اسلام کی دوسری جنگ احد تھی۔ اس جنگ میں بعض مسلمانوں کی ایک معمولی سی نافرمانی کی وجہ سے سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے سن 3 ہجری میں بدر کا بدلہ چکانے کی نیت سے 3000 کا ایک جلیل لشکر لے کر مدینے حملہ کرنے کے لیے نکلے، اور ادھر پیغمبر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 700 افراد نکلے۔ دونوں لشکر میدان احد میں قیام پذیر ہوئے، پھر دونوں فوجیوں میں زبردست جنگ چلی۔ ویسے اس ذرا سی نافرمانی کے نتیجے میں عموماً سب کو نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض تیر اندازوں کو ایک درے پر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ فتح ہو یا شکست، کسی بھی صورت میں تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے اور اسلامی لشکر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھا، تو درے پر کھڑے تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا۔ ان لوگوں میں سے بعض تو حکم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت وہیں کھڑے رہے اور بعض اس مقام سے ہٹ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھاگتے ہوئے کفار کا ایک فوجی دستہ اس درے کی راہ سے میدان میں داخل ہوا۔ محافظ جو درے پر تھے ان کو قتل کر دیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ کفار کا یہ حملہ
مسلمانوں کے حق میں خطرناک ثابت ہوا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اس موقع پر میدان جنگ میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ پھر کیا تھا، مسلمانوں کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی، پھر اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال ہوئی۔ مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت پایا، ان کی ہمتیں بندھی اور جم کر دشمنوں پر حملہ ور ہوئے، دشمن مقابلہ نہ کر سکے، پھر ایک بار میدان جنگ سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی شکست فتح میں بدل گئی۔ محترم حاضرین، دیکھا آپ نے کہ بعض لوگوں کی سراسی نافرمانی نے کس طرح جنگ کے نقشے کو بدل ڈالا، اور آج ہم بے خوف و خطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ حرکت رب کائنات کو بالکل پسند نہیں۔ جنگ احد میں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح جو عطا فرمائی تو یہ فیض تھا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، یہ وہی دین تھا جس کو تمام دینوں پر غالب کرنا تھا، لہذا ہر مقام پر کامیابی اور کامرانی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح کے معاملے میں کثرت اور طاقت کام نہیں آتی، کثرت اور طاقت کام نہیں آتی، فضل الہی درکار ہے۔ کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد 15,000 سے زیادہ تھی، بعض کے دلوں میں اپنی کثرت پر بھروسہ پیدا ہوا، دنیا نے دیکھ لیا کہ اسلامی لشکر دشمن کے معمولی سے حملے کو برداشت نہ کر سکا، بھاگ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پھر اسلامی لشکر سنبھلا اور دشمنوں پر حملہ کیا تو پیغمبر دین حق کے طفیل اسلام کو کامیابی ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، چونکہ ہم دین حق کے حامی ہیں، اللہ تعالی ہر طرح سے ہمیں ہی سر بلندی عطا فرمائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا رشتہ مضبوط کر لیں اور مومن کامل بننے کی کوشش کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو ان سے رشتہ وفا استوار رکھتے ہیں وہ علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، بشرط ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ، مومن کامل ہو جاؤ۔ دنیا جانتی ہے کہ جن فرزندان توحید اور رسالت نے آقائے دو جہاں کی فرما برداری اختیار کی اور ہر طرح سے اطاعت کی تو جہاں بھی گئے کامیاب لوٹے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مذکورہ جنگوں کے سوا غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، اس کے علاوہ زمانہ خلافت راشدہ میں جو جنگیں ہوئی وہ سب ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مسلمان جو حقیقت میں مسلمان تھے جہاں بھی گئے کامیاب لوٹے، تو فضل تھا کہ اللہ کا اور طفیل تھا
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محترم سامعین، ہجرت سے صرف 8 سال بعد وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو شہر بدر کیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، پھر سے وہی مسلمان اسی مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے. حرم میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ رب کائنات کی عظمت اور شان کبریائی کے آگے گردن جھکی ہوئی تھی. تواضع، عاجزی و انکساری کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، اور زبان پر کلام ربانی کی آیت شریفہ ورد زبان تھی. رب ادخلنی مدخل صدق وخرجنی مخرجا صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اور جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو ان بتوں کو جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے ان سب کی نجاست سے کعبے کو پاک کیا. دست مبارک میں ایک لاٹھی تھی جس سے بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرما رہے تھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. دیکھا آپ نے خداوند قدوس نے اس دین کو جو مولا کائنات لے کر آئے تھے اسے کس طرح بلند کیا اور اسے ترقی کی اعلیٰ منزل پر فائز کیا. در حقیقت تفسیر ہے اس آیت شریفہ کی، ارشاد ربانی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی دین برحق ہے جس کی طرف سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام نے لوگوں کو بلایا، اور ان سب مقدس ہستیوں نے اس دین کی اشاعت و تبلیغ فرمائی. اور یہ دین میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت سرکار تو عالم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اور اس دین کی تکمیل ہوئی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے نبوت و رسالت وہاں ختم ہوا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سن 10 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا اور عازم مکہ ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شرف صحبت پانے کے لیے 1,40,000 کا منہ پیش فرزندان توحید و رسالت مکہ میں جمع ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میدان مینا میں ایک تقریر فرمائی. تقریر کیا تھی؟ در حقیقت قیامت تک کے انسانوں کے لیے عمل پیغام تھی اور اتحاد کا پیغام تھا. تقریباً تقریر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے خطاب کر کے فرمایا، لوگوں کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو کامل طریقے سے تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ نے دین حق کو ہم تک پہنچا دیا ہے. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا اور فرما کر یوں فرمایا، اے باری الہ، میری اس امت کی گواہی پر تو گواہ رہ. تب یہ آیت شریفہ کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج کے دن میں نے دین کو، اللہ کے اس دین کو
مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا اور تم سے دین اسلام کے لیے راضی ہو گیا۔ اس موقع پر ایک واقعے کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ جب تکمیل دین کا اعلان کیا گیا تو مسلمانوں میں فرحت و مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس موقع پر رازدار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یار غار رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع سے الگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگوں نے ان کو تلاش کیا اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر پوچھا، اے صدیق، تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بیٹھے رو رہے ہیں۔ اے صدیق، تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے رو رہے ہو، یہ تو انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتممت علیکم فی ما کری اللہ، لوگوں خود اعلان کیا کہ تمام کرم اب ہو چکا ہے، بس ختم نبوت ہوتی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ تمام حاضرین پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا اور ساری خوشی اچانک غم سے بدل گئی۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی برس کی ہوئی، حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد 2.5 مہینے تک رونق کائنات بنے رہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات رنگ و بو سے پردہ فرما گئے، جس کی تفصیل یوں ہے۔ ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض و وفات میں مبتلا ہوئے اور ربیع الاول کی 11ویں تاریخ کو آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہتاب نبوت رونق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختصر گوشے تھے جو آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری رخصتی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری رخصتی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ قبر مبارک میں زندہ ہیں اور وہ دین حق کے انوار و تجلیات سے رونق افروز ہوئی اور وہی عظیم دین تمام دینوں پر اور تمام باطل مذاہب پر غالب ہوا۔ اب جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی خیر امت ہیں تو ہم پر اللہ کی جانب سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ عشق و محبت قائم کر لے۔ ایسے ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا منسی کے لیے آپ کا دامن اتباع تھام لے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لے۔ جب ہم اس معاملے میں کامیاب ہوں گے تو انعامات ربانی کے حقدار عین بن جائیں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کر لو تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ یہ لوح و قلم کیا ہے؟ یہ لوح و
قلم کیا ہے یہ جہاں بھی آپ کے حوالے ہے. خدا ہم سب کو دین حق کا علم بردار اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع امتی بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم خدیم ملک بر رؤوف رحیم.